LT ग्रेड, GIC लेक्चरर और UPTGT के लिए अहम आज की हमारी क्लास नंबर 41 में हम उर्दू में दास्तान का फ़न और इसका आगाज़ व इर्तिका क्या है इसे समझेंगे। उर्दू की अहम दास्तानों और उनके मुसन्निफ़ीन के बारे में जानेंगे और ये दास्तानें कब शाये हुईं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है। इससे हर इम्तिहान में सवाल ज़रूर आते हैं। चलिए, दास्तान क्या है? तो दास्तान अफसानवी अदब की कदीम तरीन सिन्फ है और दास्तान के लुग़वी माने किस्सा, कहानी या कथा के है। कहानी की तवील पेचीदा सिन्फ को ही दास्तान कहते हैं। इसी तरह से एक कौल है कलीमुद्दीन अहमद का जो अक्सर पूछा जाता है, उसे हम आगे अभी बताएंगे। तो दास्तान क्या है? कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ है, यानी कहानी किस्सा दर किस्सा होकर दास्तान की शक्ल अख्तियार करती है। दरअसल बुनियादी तौर पर दास्तान जो है वो सुनने सुनाने का फ़न है। दास्तानें तहरीरी शक्ल में आने से पहले सुनाई जाती थी, कही जाती थी। दास्तान आम तौर पर उस तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें आम वाक़यात के अलावा मा फौकुल फितरत वाक़यात, हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे हादसात जो इंसानी फितरत और मामूल से बईद हों या बरखिलाफ़ हों, तो उसे हम दास्तान कहते हैं। कलीमुद्दीन अहमद दास्तान की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। तो ये आपको ख़ुसूसी तौर से याद रखना है। कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। गालिब ने दास्तान की तारीफ़ करते हुए ये कहा कि दास्तान तर्राज़ी मिन जुमला फ़नून सुखन है। सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। तो ये गालिब ने दास्तान के बारे में कहा। अब दास्तान पर कुछ अहम किताबें उर्दू अदब में लिखी गई हैं जो कि अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो उन्हें हम जान लेते हैं। यही सभी किताबें हैं जिन पर आपको दास्तान से मुताल्लिक सवालात मबनी होते हैं। कोई भी दास्तान से रिलेटेड सवाल आता है तो जो 4-5 किताबें मैं अभी बताऊंगा, इन्हीं किताबों से पूछा जाता है और ये जो क्लास है इन्हीं 4-5 किताबों का निचोड़ है। उर्दू की नसरी दास्तान किताब ज्ञानचंद चैन की है। उर्दू दास्तान के नाम से किताब डॉक्टर सुहैल बुखारी की है। दास्तान का फ़न, ये किताब है अतहर परवेज़ की। हमारी दास्तानें, इस नाम से किताब सैयद वक़ार अज़ीम ने लिखी थी। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, ये किताब कलीमुद्दीन अहमद की है। दास्तान से नाविल तक इब्न कवल की किताब है। एक सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे, दास्तान से अफसाने तक, ये दास्तान से नाविल तक है, इब्न कवल की है। तो दास्तान से अफसाने तक किताब किसकी है, इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब हम दास्तान के आगाज़ और इर्तिका की बात करते हैं। तो दास्तान शुरू हुई दक्कन में। उर्दू की जो पहली अदबी किताब है, या फिर यूं कहा जाए उर्दू की पहली नसरी किताब या उर्दू की पहली जो दास्तान है वो सबरस है। इसको किसने लिखा था? मुल्ला वजही ने। कब? 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। इसके जो किरदार हैं, अक्ल, इश्क, हुस्न, दिल, नज़र, ख्याल और दीदार, ये सब इसके किरदार हैं। और ये जो सबरस है एक तमसीली किस्सा है। दक्कन में सबरस के अलावा जो अहम दास्तानें हैं उनमें तूती नामा है, मुल्ला मोहम्मद कादरी की अनार रानी है,
कमतर शाह की बहरोज सौदागर और किस्सा दिल है, और मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी की अनवार सुहेली है, और सैयद हसन अली खां का किस्सा है किस्सा कामरूप व कामलता। तो ये सब सबरस के अलावा दक्कन की अहम दास्तानें हैं। अब आते हैं शुमाली हिंद में। तो शुमाली हिंद में जो पहली नसरी किताब है वो कौन है? वो है करबल कथा। किसने लिखी थी? फजल अली फजली ने। शुमाली हिंद का पहला नसरी कारनामा या पहली नसरी किताब फजल अली फजली की करबल कथा है। फजल अली फजली ने करबल कथा को नवाब शरफ अली खान की फरमाइश पर 1145 हिजरी ब मुताबिक 1132 ईस्वी में लिखा था। किसके ज़माने में? मोहम्मद शाह के ज़माने में दिल्ली में लिखा था। ये किताब तबाजात किताब नहीं है, बल्कि मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा है। इस किताब के बारे में या इस दास्तान के बारे में सबसे पहले किस तज़किरा निगार ने जिक्र किया था? तो मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहले अपने तज़किरे का नाम है तबकात शोराए हिंद। तो ये किसका तज़किरा है? मौलवी करीमुद्दीन का। इसी तज़किरे में सबसे पहले करबल कथा को मुतारिफ कराया गया था। एक सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे कि करबल कथा का नुस्खा कहाँ से मिला था? ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से मिला था? हिंट के तौर पे हिंदुस्तान नहीं, बल्कि वो विदेश की कोई मशहूर यूनिवर्सिटी है जहाँ से करबल कथा का नुस्खा मिला था। कमेंट में बताएंगे कहाँ से मिला था। तो करबल कथा 1732 में लिखी गई, लेकिन इस पर नज़र सानी की गई। कब? 1748 ईस्वी में। करबल कथा किसी अदबी मकसद से नहीं, बल्कि मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखी गई थी। करबल कथा के बाद शुमाली हिंद की जो दीगर अहम दास्तानें हैं उनको पढ़ लेते हैं। ईसवी खां बहादुर, इन्होंने एक तबज़ात किस्सा लिखा जिसका नाम है महरे अफरोज़ो दिलबर। तो ये महरे अफरोज़ो दिलबर ये ईसवी खान की दास्तान है, 1780 ईस्वी में लिखी गई। इस दास्तान में ईसवी खान ने संस्कृत अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक है, संस्कृत अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल किया है ईसवी खान ने अपनी दास्तान महरे अफरोज़ो दिलबर में। उसके बाद 1775 ईस्वी में मीर मोहम्मद हुसैन खां तहसीन ने फारसी का जो मशहूर किस्सा था जिसका नाम है किस्सा चहार दरवेश, उसका उर्दू में तर्जुमा किया और इसका नाम इन्होंने नौ तर्ज मुरस्सा रखा। तो नौ तर्ज मुरस्सा ये अहम दास्तान है। 1775 ईस्वी में मीर तहसीन ने लिखी थी। इसका असल माखज़ फ़ारसी का किस्सा चहार दरवेश है, और इसी किस्से पे फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी, जिसके बारे में तफसील से आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद शुमाली हिंद की जो दीगर और अहम दास्तानें हैं उनमें मेहर चंद खतरी ने एक किताब नौ आईने हिंद लिखी थी। इसका दूसरा नाम है किस्सा मलिक मोहम्मद व गीती अफरोज़। पहले तो खतरी ने अपनी किताब या अपनी दास्तान नौ आईने हिंदी का नाम किस्सा मलिक मोहम्मद वो गीती अफरोज़ रखा था, लेकिन नौ तर्ज मुरस्सा चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी उस ज़माने में, तो उसी के तर्ज पर इन्होंने अपनी किताब या अपनी दास्तान का नाम नौ आईने हिंदी रख दिया। तो अगर आपसे किस्सा मलिक मोहम्मद व गीती अफरोज़ पूछे या फिर नौ आईने हिंदी पूछे, ये एक ही दास्तान है और इसके मुसन्निफ़ हैं मेहर चंद खतरी। उसके बाद शाह आलम सानी की बात करते हैं। इन्होंने 1792 ईस्वी में एक दास्तान लिखी जिसका नाम है अजायबुल क़िसस। उसके बाद शाह हुसैन हकीकत ने 1796 ईस्वी में एक किताब जज्बे इश्क लिखी,
جو کہ ایک اہم داستان ہے۔ فارسی کتاب سے جذب عشق سے اس کو اردو میں منتقل کیا گیا اور اس کا نام بھی جذب عشق ہی پڑا، ٹھیک ہے۔ تو جذب عشق کس کی داستان ہے؟ شاہ حسین حقیقت بریلوی کی۔ اس کے بعد طوطا کہانی، یہ حیدر بخش حیدری کی کتاب ہے، داستان ہے۔ اب دیکھیے، اب تک جو ہم نے داستانیں بتائیں وہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ نہیں تھیں۔ 1796 میں جذب عشق حسین شاہ حقیقت نے لکھی اور 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج بن گیا۔ تو اب فورٹ ولیم کالج میں کچھ اہم داستانیں لکھی گئیں یا پھر مشہور داستانوں کا ترجمہ ہوا۔ ایک لوگ کمنٹ میں لکھے تھے کہ فورٹ ولیم کالج ایل ٹی کے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ایل ٹی کے سلیبس میں داستان ہے نا، اور جب بھی داستان کے آغاز و ارتقاء کی بات ہوگی تو فورٹ ولیم کالج ضرور آئے گا۔ فورٹ ولیم کالج ادبی تحریک و رجحانات جو آپ کے سلیبس میں ہے اس کے تحت بھی آئے گا۔ تو اگر صاف صاف جب تک کوئی ٹاپک لکھے گا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹاپک آپ کا سلیبس میں نہیں ہے۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو سلیبس میں آ جاتے ہیں۔ صرف داستان لکھ دیا اور اس کا آغاز و ارتقاء لکھ دیا تو فورٹ ولیم کالج کی داستانوں کے بغیر آپ اردو داستان کا آغاز و ارتقاء لکھ ہی نہیں سکتے۔ تو فورٹ ولیم کالج میں کچھ اہم داستانیں لکھی گئیں، جن میں حیدر بخش حیدری جو ہیں فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے طوطا کہانی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب جان گلکرسٹ کی فرمائش پہ 1801 میں لکھی گئی اور یہ سید محمد قادری کی طوطی نامہ فارسی کی کتاب تھی، اس کا ترجمہ کر کے لکھی گئی۔ حیدر بخش حیدری نے ایک اور داستان لکھی جس کا نام ہے آرائش محفل۔ آرائش محفل کے نام سے ایک کتاب میر شیر علی افسوس کی بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ میر شیر علی افسوسی فورٹ ولیم کالج کے ایسے مصنف ہیں جنہوں نے گلستان سعدی کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کتاب کا نام باغ اردو رکھا، اور فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب باغ اردو پڑھی۔ تو طوطا کہانی، آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ حیدر بخش حیدری نے قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنو، گلزار دانش، ہفت پیکر جیسی تصانیف لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ، کئی بار پوچھا ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی تھیں؟ تو حیدر بخش حیدری نے، ٹھیک ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی دیگر داستانوں کی بات کرتے ہیں تو داستان امیر حمزہ کو پہلی بار فارسی سے اردو میں منتقل کیا گیا جان گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ کس نے کیا تھا؟ مولوی علی خان اشک نے۔ اب مولوی علی خان اشک جو ہیں یہ فورٹ ولیم کالج سے ہی وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو خلیل علی خان اشک نے داستان امیر حمزہ کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد میر امن کی بات کرتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی بات ہو اور میر امن کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر ایک داستان لکھی، باغ و بہار، جو کہ اردو کی سب سے مشہور داستان آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے مقبول داستان کہہ سکتے ہیں۔ اس داستان کو کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ تو یہ جو داستان تھی وہ فارسی قصہ چہار درویش سے ہی اخذ کر کے لکھی گئی تھی۔ اس داستان کے 102 صفحات ہندی مینیول میں قصہ چہار درویش کے نام سے 1802 میں چھپے تھے، لیکن کتابی صورت میں داستان باغ و بہار ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی تھی۔ اس داستان کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں، جیسے کلیم الدین احمد کا قول ہے داستان باغ و بہار کے بارے میں کہ سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے اس داستان میں۔ تو یہ قول کس کا ہے؟
کلیم الدین احمد کا ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیریں زبان ہے داستان باغ و بہار کی۔ گیان چند جین لکھتے ہیں میر امن کے بارے میں کہ میر اگر اہل زبان تھے تو امن خالق زبان تھے۔ یہ میر تقی میر اور میر امن کا تقابل ہو رہا ہے کہ میر تقی میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان تھے۔ اور سید عبداللہ نے باغ و بہار کو اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار دی۔ وقار عظیم کہتے ہیں کہ داستان باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ وحید قریشی نے کہا کہ اس داستان سے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان نے داستان باغ و بہار کے بارے میں لکھا کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ تو یہ سبھی اقوال جو ہیں وہ داستان باغ و بہار کے بارے میں ہیں، اور باغ و بہار میر امن کی شاہکار تصنیف ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر اس داستان کو لکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور داستان لکھی تھی، ایک اور تصنیف ہے میر امن کی جس کا نام ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں نہال چند لاہوری کی بات کرتے ہیں۔ نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مذہب عشق۔ اب یہ جو مذہب عشق کتاب ہے اس کا جو اصل ماخذ ہے وہ فارسی قصہ گل بقاولی ہے۔ اب یہ جو گل بقاولی قصہ ہے یہ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا 1722 عیسوی میں فارسی میں۔ اسی قصے کو نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں مذہب عشق کے نام سے آسان اردو زبان میں لکھا، اور یہی قصہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی کے قالب میں ڈھال کر مثنوی گلزار نسیم لکھی۔ اسی لیے گلزار نسیم کو قصہ گل بقاولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں قصہ گل بقاولی کے نام سے لکھا، اور پھر اسی قصے کو آسان اردو زبان میں مذہب عشق کے نام سے نہال چند لاہوری نے لکھا، ٹھیک ہے، اور گلزار نسیم کے نام سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور اردو کی اہم مثنوی ہے سحر البیان۔ سحر البیان کا جو قصہ ہے اس کو نثر بے نظیر کے نام سے بہادر علی حسینی نے لکھا تھا۔ تو داستان نثر بے نظیر میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا نثری خلاصہ ہے جسے میر بہادر علی حسینی نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1802 میں لکھا تھا۔ اس کے بعد میر بہادر علی حسینی نے ایک اور اہم کتاب لکھی جس کا نام ہے اخلاق ہندی۔ اخلاق ہندی جو ہے یہ مفرح القلوب کا اردو میں ترجمہ ہے۔ بیتال پچیسی اصل سنسکرت کی کتاب ہے، لیکن مظہر علی خان ولا اور للو لال کبھی نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا۔ مادونل اور کام کنڈلا، یہ کتاب مظہر علی خان ولا اور للو لال کبھی نے سنسکرت سے اردو میں ترجمہ کر کے لکھا۔ خرد افروز کتاب جو ہے وہ عیار دانش کا اردو میں ترجمہ ہے۔ حفیظ الدین احمد نے عیار دانش سے پہلی بار 1803 میں قصہ کو اردو میں منتقل کیا اور اس کا نام خرد افروز رکھا۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کی یہ اہم داستانیں آپ نے پڑھی۔ فورٹ ولیم کالج سے اتر فورٹ ولیم کالج سے ہٹ کے کچھ کتابیں تھیں، کچھ داستانیں تھیں جو کافی مشہور ہوئیں، اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے علاوہ جو سب سے اہم داستان ہے وہ ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ انشاءاللہ خان انشاء نے لکھی تھی۔ انشاء نے جان بوجھ کر اس میں کوئی بھی ودیسی الفاظ استعمال نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ داستان ہے جس میں کسی اور بولی کا میل ہے
نہ پٹ، ٹھیک ہے، یعنی ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ یہ خود انشا اس داستان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ انشاء اللہ خان انشا نے یہ داستان حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس کو عرشی نے مرتب کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کتابی صورت میں مولوی عبدالحق نے شائع کیا تھا، عرشی نے نہیں۔ عرشی نے یہ کہا کہ یہ داستان 1808 عیسوی میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ عرشی کے مطابق داستان رانی کیتکی کی کہانی 1808 میں لکھی گئی۔ تو رانی کیتکی کی کہانی اردو کی اہم داستان ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے علیحدہ ہو کے فورٹ ولیم کالج سے الگ یہ داستان لکھی گئی۔ اس کے بعد گلشن نوبہار، یہ محمد بخش مہجور کی داستان ہے۔ فسانہ عجائب موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ داستان رجب علی بیگ سرور کی طبعزاد داستان ہے۔ اب تک زیادہ تر داستانیں ترجمہ ہو کے لکھا کرتی تھی، لیکن طبعزاد داستان رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں لکھی، جو لکھنوی تہذیب کا آئینہ دار ہے۔ سرور نے یہ داستان حکیم اسد علی کی فرمائش پر کانپور میں لکھی۔ ان کو غازی الدین حیدر نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کانپور چلے گئے تھے، اور کانپور میں ہی 1824 عیسوی میں حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر یہ داستان لکھی گئی، اور پہلی بار 1843 عیسوی میں یہ شائع ہوئی۔ اس داستان میں چونکہ خود کا وطن تھا لکھنؤ کی تعریف ہے اور کانپور کی مذمت ہے اس داستان میں۔ اس کے بعد 1836 میں فقیر محمد خاں گویا نے فارسی داستان انوار سہیلی کا ترجمہ کیا۔ انوار سہیلی کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ بوستان حکمت۔ بوستان حکمت کے نام سے فقیر محمد خاں گویا نے انوار سہیلی کا ترجمہ کیا، یاد رکھیے گا۔ قصہ گل و صنوبر کو منشی نیم چند خطری نے 1837 میں لکھا۔ بوستان خیال ایک فارسی داستان ہے، 15 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ محمد شاہ کے زمانے میں میر تقی خیال نے اس کو لکھا تھا داستان امیر حمزہ کے جواب میں۔ کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 15 جلدوں پر۔ یہ داستان جو ہے اس کو فرمائش رسیدی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بوستان خیال کا اردو میں کئی لوگوں نے ترجمہ کیا۔ پہلا ترجمہ عالم علی نے کیا تھا، اور امان دہلوی نے بھی داستان بوستان خیال کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد شروس سخن، یہ ایک اہم داستان ہے۔ سید فخر الدین حسین سخن، انہوں نے 1860 میں داستان شروس سخن لکھی۔ یہ داستان جو سروس سخن ہے فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی۔ خاص طور سے یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے کہ فسانہ عجائب کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی؟ شروس سخن۔ دیکھیے، باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب لکھی گئی، اور فسانہ عجائب کے جواب میں سروس سخن لکھی گئی، اور سروس سخن کے جواب میں جعفر علی شیون نے تلشم حیرت کے نام سے داستان لکھی۔ تو دیکھیے، باغ و بہار کے جواب میں کون سی داستان؟ فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کے جواب میں سروس سخن، اور سروس سخن کے جواب میں تلشم حیرت لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ کس نے لکھی تھی؟ جعفر علی شیون نے۔ اس کے بعد تلشم فصاحت، یہ ایک اہم داستان ہے۔ محمد حسین جہاں نے 1874 عیسوی میں منشی نول کشور کی ایما پر لکھی، ٹھیک ہے۔ تو اردو کی اہم داستانیں، جب بھی داستان کے آغاز و ارتقاء سے سوال بنے گا تو جو میں نے بتایا اس کے علاوہ کہیں سے سوال نہیں آئے گا، ایسا میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ تو ہم نے داستان کا فن اور آغاز و ارتقاء آپ کو بتا دیا، دکن کی کچھ اہم داستانیں، شمالی ہند کی اہم داستانیں، جو داستان فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ لکھی گئیں ان کو بھی بتایا، اور فورٹ ولیم کالج کے علاوہ فورٹ ولیم کالج کے اتر جو داستانیں لکھی گئیں وہ بھی بتائیں، کیونکہ اکثر پوچھ لیتا ہے کہ ان میں سے کون سی داستان فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ نہیں لکھی گئی۔ اس طرح سے سوال ہوگا، اور 3 آپشن آپ کو دے دے گا
کی آرائش محفل، طوطا کہانی، اور اس کے بعد سروس سخن اور باغ و بہار۔ تو بتائیے کون سی داستان فورٹ ولیم کالج کے زیر سائن نہیں لکھی گئی؟ تو یہ جواب آپ کمنٹ میں بتائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کو ہم نے داستان کا فن اور آغاز و ارتقاء تفصیل سے بتا دیا۔ امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی کلاس یوٹیوب پہ فری میں کہیں دستیاب ہے تو بتاؤ، کمنٹ میں لکھو۔ ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے اگلی کلاس میں۔ خدا حافظ۔